اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو تفسیر روح قرآن کی جو تفسیر ہے جو ڈاکٹر محمد حسن رضوی نے لکھی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اعمال کا تولہ جانا، یہ قرآن حکیم میں اس دن اعمال کا تولہ جانا بالکل سچی حقیقت ہے۔ بس جس کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خود کو سخت نقصان پہنچایا۔ کس لیے نقصان پہنچایا کہ وہ ہماری باتوں اور ہماری نشانیوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ اعراف کی 8 اور 9 نمبر کی آیت ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی ہے 177۔ اللہ کی محبت میں جو لوگ اپنے دل پسند مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں یعنی کہ غلاموں، مقروضوں اور مشکل میں گرفتاروں کی گردنوں کو چھڑانے پر خرچ کرے، نیز نماز کو پابندی سے ادا کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں، یعنی نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، نیز تنگی، ترشی اور جنگ میں صبر سے کام لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قول و عمل کے سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی یعنی فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے اور خدا کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں۔ اب قرآن حکیم کا ایک اور موضوع آتا ہے کہ دعا اور اللہ کی اطاعت۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں، حقیقتاً میں ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں۔ بریکٹ میں اس لیے اب بریکٹ کلوز، ان پر لازم ہے کہ میرے احکامات پر لبیک کریں، یعنی لبیک کہیں، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ہی بھروسہ کریں، اس طرح شاید وہ نیک اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ سورہ بقرہ 186۔ انسان کی تکمیل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ سورہ بقرہ 207۔ اور انسانوں میں ہی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یعنی اپنی جان کو اللہ کی اطاعت میں خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ایسے جانثار بندوں پر بہت مہربان ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس نوٹ میں ہے کہ اس آیت کے اولین مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں، جن کی شان میں یہ آیت اتری ہے جب وہ جناب رسول خدا کے حکم پر ان کی جان بچانے کے لیے شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، اور جبرائیل اور میکائیل رات بھر حضرت علی علیہ السلام کی مدح خوانی کرتے رہے۔ یہ تفسیر میزان، تفسیر در منشور، احیاء العلوم امام غالی، ان لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ اب قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ جن لوگوں نے انکار حق کا راستہ اختیار کر لیا ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی سجی بنی اور دل پسند ہے۔ ایسے لوگ ایمان کا راستہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے تقوی، فرائض الہیہ کے ادا کرنے اور برائی سے بچنے کا راستہ اختیار کیا، وہ لوگ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بہت ہی بلند مقام پر ہوں گے۔ یعنی جو بے ایمان لوگ ہیں
جو مذاق اڑاتے ہیں ایمان کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کا، تو کیا ہوگا ان لوگوں سے، ایسے لوگ جو کہ برائیوں سے بچتے ہیں، وہ پروردگار عالم کے حکم سے بہت ہی بلند مقام پر ہوں گے۔ اب رہا دنیا کا رزق اور مال، تو کیا ہے یہ بریکٹ میں ہے کہ دنیا کے رزق اور مال کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا رزق حق و باطل کا معیار نہیں ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، اور یہ رزق امتحان لینے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ کسی کی بلندی اور پستی کا معیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب بہت بہت رزق آنے لگے، بہت بہت کشائش ہو جائے، تو دیکھنا چاہیے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر، کیونکہ دے کے جو آزمائش ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کہیں رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے، کہیں لوگوں کا مال تو قصب نہیں کیا جا رہا، کہیں عدل و انصاف کے خلاف تو نہیں ہو رہا، کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس اتنا رزق، کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اور پھر اس طرح سے چیریٹی جتنا بھی ہو سکے اس کو چیریٹی کرے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دے کے اتنا آزماتا ہے اور لے کے ایسے آزماتے ہیں، وہ تو بہت چھوٹی سی آزمائش ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں مشکل میں، لیکن میرا رب اتنا مہربان ہے، تھوڑے دن میں مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک روایت یاد آ گئی، وہ ہم آپ کو سناتے چلیں، بہت ہی خوبصورت سی ہے کہ ایک بار کوئی شخص تھا، بہت غریب سا تھا، تو رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ فرشتہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس 2 مرحلے ہوں گے، ایک مرحلے میں تمہارے پاس بہت سا مال و اسباب ہوگا، بہت زیادہ، اور دوسرے مرحلے میں تمہارے پاس بالکل ختم ہو جائے گا مال و اسباب۔ تو اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم جون سا چاہو ٹائم میں اختیار کر لو، چاہو تو پہلے جو ہے نا مال و اسباب لے لو، چاہو تو بعد میں لے لو، یا پہلے جو ہے نا فقر و فاقہ کی زندگی یا بعد میں، یہ تمہارے اختیار میں دیا ہے اس نے۔ تو وہ شخص بڑا عقل مند تھا، ہم لوگ تو فوراً فیصلہ کر لیتے نا، وہ شخص عقل مند تھا، اس نے کہا میری بیوی بھی بڑی عقل مند ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں اس سے مشورہ کر لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل پھر آؤں گا اسی طرح تمہارے خواب میں، اور جو تم کہو گے اسی طرح میں کر لوں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ۔ صبح وہ اٹھا، بہت پریشان تھا، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا تھا، تو اب بتاؤ میں کیا کروں، پہلے عیش و عشرت لے لوں یا پہلے تنگ دستی لے لوں، بعد میں عیش و عشرت؟ تو بیوی بہت ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ پہلے عیش و عشرت کی زندگی لے لو، مال ہمارے پاس آ جائے گا تو بہت اچھا رہے گا اور ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس سے پوچھا نہیں کہ کیوں یہ کہہ رہی ہو، تو وہ اس رات کو سویا تو فرشتے سے اس نے وہی کہہ دیا جو بیوی نے جواب دیا تھا کہ بھئی ہمیں پہلے 10 سال جو ہے نا اچھا مال کی فراوانی چاہیے۔ فرشتے نے کہا کوئی بات نہیں، اب صبح اٹھے مال آنا شروع ہو گیا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں نفع ہی نفع ہو رہا ہے، جس جگہ جا رہے ہیں وہاں سے کبھی کوئی خزانہ مل رہا ہے، کبھی کچھ، یعنی ہر طرح سے فراوانی تھی۔ اب بیوی نے کہنا شروع کیا یہ پیسہ آیا نا، اچھا اب مال کا حق ادا کرو، لوگوں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا، دیکھو تمہاری وہ بھابھی کتنی پریشان ہے، دیکھو تمہارا بھائی کتنا پریشان ہے، دیکھو ماں باپ کا کیا حال ہے، دیکھو ان کو اس طرح سے دے دو۔ جب بھی مال آتا وہ حصے بکھرے کرتی اس کی، اور جو ہے نا کبھی کسی کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی یتیم کو، کسی رشتہ دار کو اس مال میں سے حصہ جاتا، اور مال ملنے لگا، اور مال۔ جب وقت گزر گیا تو ایک رات پھر وہی فرشتہ آیا، اب یہ ڈر گیا کہ اب جو ہے نا سارا مال گیا اور میرا جو ہے اب وہ قسم پرسی کی حالت آنے والی ہے۔ تو بڑی ہی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اب کیا حکم ہے پروردگار عالم کا۔ تو فرشتے نے کہا تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہارے اس نیکی کے اوپر جو تمہیں مال ملنے کے اوپر ملی تھی، اور تم نے اس کو غریبوں میں حق، جن کا حق تھا ان کو بھی ادا کیا، اور غریبوں کا بھی حق ادا کیا، اور مسافروں کا، یتیموں کا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو تمہارے 10 سال قسمہ پرسی کے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا، اور اب تمہیں اسی طرح سے
مال میسر رہے گا اور تم اسی طرح سے سب کی خدمت کرتے رہنا. تو عزیزان گرامی سوچیے اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کی جائے اور اس کے بندوں کے اوپر رحم کیا جائے. جو اپنے رب کے بندوں کے اوپر رحم کر اپنے جیسے اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت نوازتا ہے. تو آزمائش دونوں طرح سے ہے. جن کے پاس مال ہے اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے, ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جو جن کے پاس کم ہے وہ کم میں سے چیریٹی کرتے ہیں تو ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دیتا ہے. تو دونوں طرح سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بہت عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.